جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ایک آدمی ہے اور اتنے سالوں سے، یہ تو ایک آپ نے جھلک دیکھی نا، ڈاکٹرز، حافظ صاحب، عالم صاحب سب کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ سوئے کو تو جگا سکتے ہیں، جاگے ہوئے کو کیسے جگائیں گے؟ بات آج بھی، حالانکہ یہ بات ہم 2000 میرے خیال سے 2012 سے تو میں کر رہا ہوں، آج 2022 ہے، 10 سال بعد بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ مجھے دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے یہ بات کہ بھائی یہ کام کروائے جاتے ہیں، خود نہیں کیے جاتے۔ میں کسی کو حاصل کر لوں، میں اتنی بار یہ پڑھ لوں مجھے یہ مل جائے، میں اس سے یہ کام کروا لوں، یہ سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور جو میری سمجھ ہے نا، ناقص سمجھ، وہ یہ سمجھ آئی مجھے، جب آپ کو نہیں چاہیے ہوتا تب آپ سے کروا دیا جائے تاکہ آپ بچت ہو۔ آپ جہاں آپ انوالو ہوئے نا کہ یار میرے پاس اتنا بڑا جن، اتنا موکل آ جائے، میں تو یار وہاں کی خبریں لے لوں، وہاں کی انفارمیشن، وہاں کا مال، وہاں کا یہ، مجھے میں یہاں بیٹھوں مجھے سب پتہ چل جائے یار۔ وہاں آپ گئے، ہستیوں نے جو چلہ کشی کی ہے، جو چلے کاٹے ہیں، جو عبادت کی ہے، جو وظائف پڑھے، وہ ہمارے لیے کیے، اپنے لیے نہیں کیے، اور ان سے کروائے گئے۔ اور انہوں نے بہت سادہ طبیعت کی زندگی گزاری ہے، بہت سادہ طبیعت کی۔ وہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، مطلب شان ہے رب کی۔ تو یہ اب جو بات آ رہی ہے کہ یہ خود انوالو ہیں اس میں، مطلب غلطی ہماری ہے۔ صحیح۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یار میں نے خود، مجھے بتا رہے تھے یہ وظیفہ ہے جی حاصل کرنے کا۔ ارے کتابیں ملتی ہیں بھائی، میرے سامنے کتاب آئی ہے، کھولا ہے میں نے، اتنی بار یہ پڑھ لو سونا بننا شروع ہو جائے گا، اتنی بار یہ کر لو پتہ نہیں کیا حاصل ہو جائے گا، مال کی بارش ہو جائے گی، اور میں نے ایسے بند کیا اس کو یار۔ حالانکہ بڑی پوش ایریا کے اندر بیٹھا ہوا میرے سامنے وہ کتاب آئی تھی۔ صحیح۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے نا وہ ان چکروں میں پھنسے۔ تو الحمدللہ جی ایسے بند ہوا۔ شارٹ کٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، ابھی شارٹ کٹ پہ بات ہوئی ہے بات۔ صحیح۔ تو یہاں تو پہلے تو جنید بھائی، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے نا تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ میں نے تصویروں میں خاتون کو دیکھا جن کی عمر بھی بڑی ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ تکلیف میں بیٹھے ہوئے، آپ کے دوست ہیں، کزنز ہیں، سوری یہ فرسٹ کزن ہے۔ اب سوچیں، ایک طرف آپ اتنا انجوائے کر رہے ہیں ناردرن ایریا کے اندر، اور دوسری طرف بیچارے زخمی ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے۔ لوگ تو ایسے موقع پہ ایسے بندے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اے ہائے، بالکل ہی تنہائی کی زندگی دے دیتے ہیں اور اکیلے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ آج راز بھائی 16 مئی ہے، اور ہم سے بھائی نے کہا ہے کہ آج ہم ان کو ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آج ہی یہ بات صحیح انہوں نے کی ہے مجھے، اور میں آج ہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں ارجنٹ بیسس پہ کہ آج 16 مئی ہے اور آج ہم ان کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات۔ ایک تو بے شک یار کہنا آسان ہے بھائی، دیکھنا آسان ہے، جس پہ گزر رہی ہے نا، جو سنبھال رہا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں آدھا گھنٹہ نہیں کر سکا تھا یار۔ میں نے ایک گھر دیکھا جس میں نے ایسے بندے دیکھے، 15 سال تک دیکھے ایسے بندے رہتے ہوئے نا، اور آخری حدود ان کی بھی یہی ہوئی تھی کہ ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ کنٹرول نہیں کر سکتے، سنبھال نہیں سکتے، زخمی کچھ بھی کر سکتے۔ دوسری وجہ، ایک بزرگ نے ان سے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ ان کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کر دیں، میں وہیں ان کا علاج کروں گا۔ صحیح، بہت پہلے کہا تھا یہ۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے، اول تو آپ جائیں مت کسی کے پاس، اگر جا رہے ہیں تو اس کی بات کو لیں تو صحیح یار۔ صحیح۔ آپ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے پیسے، لاکھوں روپے آپ نے کہا کہ ہم نے ایسے بھی گئے، علاج میں بھی گئے، حیدرآباد، میر پور خاص کے چکر کاٹ تھک گئے۔ سفر ہے یار،
موسم ہے، پھر بندہ ایسا ساتھ ہو کبھی بھی کچھ بھی کر دے، صحیح تو سفر انجوائے والا تو نہیں رہا، وہ تو ٹینشن والا سفر رہا، سانس پہ سانس اٹکی ہوئی۔ اب وہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا، ابھی اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کر رہے ہیں اور ان کے بقول وہ وہیں ان کا علاج کریں۔ صحیح بات وہ ہوئی، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے دوا لی اور آ کے کھائی نہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے۔ ایک چنے ڈر ہوتا ہے کہ یار نفسیاتی اسپتال میں چلے گئے تو بس گئے، پھر پاگل خانہ فلاں اپنی کوششیں کر لیں، ایک خیال وہ تبھی بچت ہو گئی، تبھی پہنچ گئے ہیں، یہ نہیں تو غلط ہوا۔ جنید بھائی نے تو غلط کیا ہی کیا، پھر اگر آپ گئے ہیں تو مانتے چلیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک خیال یہ آتا ہے کہ یار نفسیاتی اسپتال پاگل خانے میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ یار وہاں گئے تو کہیں ضبط ہی نہ کر لینا، تو اس لیے شاید نہیں گئے ہوں گے آپ لوگ، اسی لیے آپ گھوم کے نا پہنچ گئے۔ لیکن کرنا رب نے ہی ہے، وہی کرتے ہیں، جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، دیکھیں دماغ کی بات نہیں کر رہا، ہم نے دیکھا ہے عقلوں کو فیل ہوتے ہوئے، دماغوں کو، بہت سمجھداروں کو نا غلط فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے، رزلٹ الٹے آئے، لیکن دل جو ہے نا وہ آپ کو نا ایسے معاملوں میں صحیح فیصلہ کرواتا ہے، جو دل کہے نا۔ ضروری نہیں کہ وہ دکھنے میں کوئی بابا ہو، جبا ہو، کوئی پتہ نہیں، کوئی ان کا کوئی بہت بڑی بیٹھک ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہو کہ یار یہ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے نا رب یاد آتا ہے، پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں، آپ ان سے شیئر کریں کہ یار یہ مسئلہ ہے، کرنا رب نے ہے، وہی کرتے ہیں، وہ ذریعہ بنا دے جس کو چاہیں۔ اب جو آپ نے پہلے نہیں کیا وہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں آج، اور شاید ابھی تک کر بھی چکے ہوں گے، اور جب تک ہماری ویڈیو پبلک ہوگی تب تک تو شاید ہو ہی چکا ہوگا نا۔ تو اس یقین سے انہوں نے ہم نے بھیجا کہ ہم تھک چکے ہیں۔ مجھے وہ خاتون یاد آ گئی جو 30-35 سال سے کوئلے کھا رہی تھیں، 2-3 دنوں میں 10 کلو کوئلے کھا جاتی تھیں۔ ان کا بھی یہی جملہ تھا کہ اب میں تھک چکی ہوں، میری بس ہو گئی ہے، روٹی نہیں چبا سکتی لیکن کوئلے کھا جاتی ہوں، لیکن میں اپنے آپ سے اور دیکھنے والوں سے میری بس ہو گئی، 30-35 سال یار۔ تو ان کا الفاظ بھی کچھ یہی ہے کہ ہم تھک چکے ہیں، حیدرآباد میرپور خاص سفر کر کے، ڈاکٹروں پہ، بزرگ ہستیوں کے پاس، عامل صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، نفسیاتی ہسپتال، فلاں فلاں علاج، ہر طرح سے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک یقین، ایک امید کہ آپ تک بات پہنچے، آپ کے دیکھنے والوں تک بات پہنچے تو کوئی حل نکل آئے۔ میں آپ کو ان کا جملہ سنا دیتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کے دیکھنے والوں میں سے کسی کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، انشاءاللہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کے دیکھنے والوں میں سے کسی کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ انہوں نے تو اپنا مسئلہ خود ہی حل کروا لیا یہ بات کہہ کے۔ کیوں؟ کیا فرما رہے؟ تم میرے ساتھ جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب ان کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی دعا کرے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ کہاں بات پہنچ گئی، کہاں سے کہاں آ گئی، سب آپ کے سامنے ہے۔ تھک چکے ہیں، کیا گزر رہی ہوگی، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کسی کی باتوں میں، کسی کے کہنے میں، کسی کے خیال میں یہ کوشش۔ لیکن میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، فرماتے ہیں، میں ہستی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ آج کے دور میں جو فرض ہے نا وہ آپ اچھے انداز سے خلوص دل سے پورا کر لیں، بہت بڑی بات ہے۔ جو فرض آج کے دور میں ہم وہ اتنی پریورٹی پہ نہیں ہے، یہ جی شارٹ کٹس جو ہے نا یہ کام کروائے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں بغیر مانگے بغیر بولے۔ جب آپ کو نوازنا ہوتا ہے یا آپ جب چنے جاتے ہیں تب آپ کے بڑوں کی کوئی پازیٹیو معاملے ہوتے ہیں تو ان کے بعد پھر یہ آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، یہ خود سے ہوتا ہے۔
دل میں ہوتا ہے، نیت پہ بڑا معاملہ نیت پہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی میں فلاں اتنی بار یہ کر لوں گا مجھے یہ حاصل ہو جائے. وہ دیکھا ہے پھر ہم لوگ بیچارے ان کو حاصل کرنے کے چکر میں خود ان کے قبضے میں چلے جاتے. کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی ہمارے شوز میں بھی، واقعات میں بھی. تو بات جی ساری پہنچ گئی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ہم سے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں. کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے. سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.